السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 2 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹرکچر آف ایٹم۔ اسٹرکچر آف ایٹم میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ اور ڈسکوری آف الیکٹران کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ڈسکوری آف الیکٹرانز میں ہم کیا پڑھیں گے اور الیکٹرانز کی ڈسکوری کا کنسیپٹ کہاں سے آ گیا، تو سب سے پہلے ہم اس کی ایک چھوٹی سی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں۔ Before the discovery of electrons, 1838 اور 1840 ان دو سال کے درمیان ایک سائنٹسٹ تھے جس کا نام تھا فیراڈے۔ فیراڈے ایک ٹائم کے وقت لان میں بیٹھے تھے تو اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور بجلیاں کڑکنے لگیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو بجلیاں آسمان میں کڑکتی ہے تو اس کی بیہائنڈ کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ تو اس نے فیراڈے نے اس کے حوالے سے ایک جنرل کنسیپٹ دے دیا مطلب ایک جنرل تھیوریٹیکل ویلیوز دے دی کہ آیا ہمارے ساتھ یہ جو آسمان میں بجلیاں کڑکتی ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم یہ سسٹم سارا اٹھا کے کسی لیب میں کر لے تو اس سے ہمیں لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا۔ تو اس نے جسٹ ایک تھیوری پیش کی، ایک تھیوریٹیکل بیان بس دے دیا، جس پر بعد میں ایک سائنٹسٹ آ گیا جس کا نام تھا سر ولیم کروکس، اور اس نے 1876 میں لگ بھگ 36-38 سال بعد اس پر پریکٹیکل کام کر دیا، اور اسی سے سائنٹسٹ کے لیے اسی ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ کے لیے راہ ہموار ہونا شروع ہو گئی، جس کی مدد سے ڈسکوری آف الیکٹرانز بھی آ گئی، ریڈیشن کی بھی ڈسکوریز ہوگی، اور اس نے بتا دیا کہ ایکچولی یہ ہوتے کیا ہے جب آسمان میں بجلی کڑکتی ہے، یہ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکوری سے کہ یہ تھی ہمارے ساتھ ایک شارٹ ہسٹری آف الیکٹرانز اور راہ ہموار کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ کے لیے راستہ نکالنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹل ایک پریکٹیکل تھیوریٹیکل ورک تھا جو فیراڈے نے پیش کیا۔ تو اس فیراڈے کی تھیوریٹیکل ورک کو پریکٹیکل ورک میں تبدیل کرنے کے لیے ایک سائنٹسٹ آ گئے جس کا نام تھا سر ولیم کروکس۔ 1876 میں اس پر پریکٹیکلی لیب میں کام کیا۔ اس نے یہ کام کس طرح شروع کر دیا؟ تو سب سے پہلے اس نے اپریٹس اکٹھا کیا، ایک کنسٹرکٹیو چیز اس نے بنا لیا۔ کنسٹرکشن اس نے کس طرح کیا کہ ایک گلاس ٹیوب اٹھا لیا، گلاس ٹیوب کے اندر اس نے 2 الیکٹروڈز رکھ لیے، جس میں ایک کا نام رکھ لیا کیتھوڈ اور دوسرے کا نام تھا اینوڈ۔ کوئی سے میٹل سے یہ ہمارے پاس بنے ہیں۔ جو ڈسچارج ٹیوب یا گلاس تھا اس میں اس نے ایک ویکیوم پمپ بنا لیا۔ ویکیوم پمپ کا کام یہ ہوگا کہ گیس انسائڈ آپ کے پاس جب گلاس ٹیوب ہوگا اس کے اندر جو پریشر ہوگا یا اس کے اندر جو گیس ہوگا اس کو کم کرے گا۔ تھرڈ اس نے یہ اٹھا لیا کہ ہائی وولٹیج بیٹری اٹھا لی جو 5000 سے لے کر 10,000 وولٹ ہمیں فراہم کرتی ہیں، اور لاسٹ میں اس نے ایک فلوریسنس مٹیریل اٹھا لیا کہ ہمیں یہ ظاہر کر لے کہ اس ٹیوب کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرف سے الیکٹرانز جا رہے اور کس طرف سے پروٹون جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک فلوریسنس مٹیریل اٹھا لیا جو زنک سلفائڈ سے بنا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں بتاتا چلو کہ جب اس نے ہائی وولٹیج بیٹری لے لی تو ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ نیگیٹو جو ٹرمینل تھا وہ کیتھوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوا اور جو پوزیٹو ٹرمینل تھا وہ اینوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوا۔ تھوڑا ورکنگ کی طرف آتے ہیں، اس نے یہ ڈائیگرام بنا لیا، یوں ہمارے ساتھ ایک ڈائیگرامیٹیکلی ہم اس کو ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ کو ہم یوں ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کو ہم ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ دس از اے جنرل ڈائیگرام، یہ ہمارے پاس ایک گلاس ٹیوب ہے، گلاس ٹیوب کے اندر 2 کیتھوڈ ہیں، 2 الیکٹروڈز ہیں، ایک کیتھوڈ ہے اور دوسرا اینوڈ ہے۔ یہ جو ڈسچارج ٹیوب ہے اس کے ایک سائڈ پر ویکیوم پمپ لگایا گیا اور جو دونوں ٹرمینل ہے جو دونوں کیتھوڈ ہیں اینوڈ اور کیتھوڈ جو ہے مین الیکٹروڈ جو دونوں ہے وہ ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے، ہائی وولٹیج بیٹری مطلب 5000 سے لے کر 10,000 وولٹ تک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس نے اس پر ورکنگ کیسا کیا؟ جیسے ہی اس نے یہ چیزیں اکٹھا کر دی اور ایک ڈائیگرام بنا لیا، ایک ڈائیگرامیٹیکلی اس نے رکھ لیا لیب میں، تو اس نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اس نے ٹرمینلز اٹیچ کر دی بیٹری کے ساتھ،
تو اسی وقت انیشلی جب اس نے کرنٹ اس کو پرووائڈ کیا تو ٹیوب میں ہمارے ساتھ پریشر بہت زیادہ تھا، اس نے کم نہیں کیا، جو ایکچولی 1 mm آف Hg تھا۔ تو اسی وقت ولیم کروکس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا 1 mm پریشر پر، اور یہاں پر جو وولٹیج تھا اس نے 5000 وولٹ دے دیا تھا۔ تو اسی وقت ٹیوب میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے سوچا کہ ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کروکس نے جو پریشر تھا ان سائڈ دا گیس وہ کم کرنا شروع کر دیا ود دا ہیلپ آف اے ویکیوم پمپ کی مدد سے۔ جیسے ہی اس نے پریشر کم کر دیا 0.1 mm آف Hg تک آ گیا، تو اس کے اندر ایک یونیفارم گلو شروع ہوئی، مطلب مسلسل اس کے اندر چنگاریاں پیدا ہو گئی، فلوریسنس شروع ہو گئی، اس کے اندر گلوئنگ شروع ہوگی ٹیوب کے اندر۔ لیکن ابھی تک بھی اس کو کنفرم نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر یہ جو گلو ہے، یونیفارم گلو آ رہا ہے اندر، یہ کس وجہ سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے۔ پھر اس نے فردر پریشر کو اور ریڈیوس کیا۔ جب دوسرا سٹیپ اس نے کیا تو دوسرے سٹیپ میں اس نے جب پریشر کم کیا تو اسی وقت اس کو جو گلو نظر آ گیا، تو اس کے مائنڈ میں تھوڑا سا آئیڈیا آ گیا کہ یہ جو ابھی گلو انسائڈ ٹیوب نظر آ رہا ہے یہ تو پریشر کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اس نے پریشر فردر کم کیا تیسرے سٹیپ میں اور 0.01 تک لے کے آئے، لیکن یہ تھرڈ سٹیپ میں اس نے وولٹیج بڑھا دیا 10,000 وولٹ تک۔ جب 10,000 وولٹ تک اس نے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا وولٹیج بڑھا دیا، تو جو گلو تھی، جو درمیان کے اندر یونیفارم گلو نظر آ رہی تھی، مسلسل جو گلو آ رہی تھی، فلوریسنس شو ہو رہا تھا، چنگاریاں جو پیدا ہو رہی تھی، وہ ڈس اپیئرڈ ہو گئی، اور جو ٹیوب تھا وہ مکمل بلیک ڈارک نظر آ گیا۔ وہاں اندر میں بالکل اندھیرا چھا گیا ٹیوب کے اندر۔ تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد اس میں ایک فینٹ فلوریسنس لائٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی، ایک لائٹ، ایک ریڈیشن پاس ہونا شروع ہو گئی جو کیتھوڈ سے نکلتی تھی اور اینوڈ پر گرتی تھی، اور اینوڈ پر فلوریسنس شو کر رہا تھا۔ ابھی جب پریشر کم ہوا تو ریڈیشن کیتھوڈ سے نکل رہی تھی اور اینوڈ پر گر رہی تھی، وہاں پر اس نے فلوریسنس شو کر دیا، وہاں پر اس نے گرین گلو شروع کر دیا، گرین گلو شروع کر دیا۔ تو مسلسل ایکسپیریمنٹ کے بعد کروکس نے ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کیا، دوسری دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کیا، اینڈ سو آن، مسلسل یہ ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کرتے کرتے اسی طرح پریشر کم کرتے 0.01 mm آف Hg تک لے کے آتے اور وولٹیج 10,000 وولٹ تک لے کے جاتے، اور وہی سارا ایک ریزلٹ مل رہا تھا کہ کچھ ریڈیشنز آ رہے تھے جو کیتھوڈ سے نکل رہے تھے اور اینوڈ پر گر رہے تھے، اور وہاں پر گلو شو کر رہا تھا۔ گلو کس طرح تھا؟ گرین گلو شو کر رہا تھا۔ اس نے ایبزورب کیا اس نے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایبزورب بھی کیا کہ آپ کے پاس جب پریشر انسائڈ دا ٹیوب کم ہو اور وولٹیج ہمارے ساتھ انسائڈ دا ٹیوب زیادہ ہو، تو وہاں پر آپ کے پاس جو گیس ہوگا وہ کنڈکٹر بنے گا، کرنٹ کنڈکٹ کرے گا۔ یہاں پر جو گیس استعمال ہوا یہ ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس اس نے استعمال کیا تھا۔ جو اس نے گیس استعمال کیا، اس کے بعد اس نے آبزرویشن جب کیا، جب پریشر انسائڈ گیس کا ہم نے کم کر دیا، گیس کے مالیکول جب کم ہوئے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو کنڈکٹر بن گئے، کرنٹ کو اس نے تو کنڈکٹ کیا، اس کے تھرو تو کرنٹ پاس ہوا۔ اس کے بعد اس نے کنکلوژن نکال لیا۔ کنکلوژن کیا تھا؟ ریڈیشنز کم فرام کیتھوڈ اینڈ اسٹرائک اینوڈ، اسی وقت ریڈیشن نکل رہے تھے کیتھوڈ سے اور اینوڈ پر گر رہے تھے، اور آپ کے پاس فلوریسنس اور گلو شو کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد جے تھامسن اینڈ گولڈسٹائن نے 1886 میں اس کو نام دے دیا کیتھوڈ ریز۔ کیونکہ یہ کیتھوڈ سے نکل رہے تھے اور اینوڈ پر پڑ رہے تھے، کیتھوڈ سے نکلتے تھے اور اینوڈ پر گر رہے تھے۔ اسی دوران اس نیگیٹیوٹی یا نیگیٹیو چارج کی وجہ سے جو ہم نے پہلے بتایا، جو کیتھوڈ کو ہم نے کنیکٹ کیا نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ، اس نیگیٹیو چارج کی وجہ سے 1886 میں
थॉमसन ने इस कैथोड रेज को नेगाट्रॉन का नाम भी दिया था। इस रेडिएशन को नेगाट्रॉन का नाम भी दिया गया था, जो बाद में 1886 में स्टोनर ने इस पर एक्सपेरिमेंट की। और जो स्टोनर ने जब इस पर एक्सपेरिमेंट की तो कैथोड रेज से नाम कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि नेगाट्रॉन से नाम कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। कि इट्स मीन्स कि आपके पास जो अंदर रेडिएशंस खारिज हो रही है, कैथोड से निकल के एनोड पर गिर रही है, तो ये कौन सी रेडिएशन है? दीज रेडिएशन आर कॉल्ड कैथोड रेज, जो एक्चुअली क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन कैसे हुई? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ एक सवाल पूछा जाता है कि आपके पास क्रूक्स ने कूल्ड कैथोड यूज़ किया था, और जो मॉडर्न डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं वो है हॉट कैथोड। तो डियर स्टूडेंट, कूल्ड कैथोड क्या होता है, हॉट कैथोड क्या होते हैं, अभी हमें पता चलेगा कि इनसाइड द गैस का क्या रोल था। डियर स्टूडेंट, कूल्ड कैथोड का मतलब ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर कैथोड लगा ले, उसके यहाँ पर बैटरी से करंट प्रोवाइड कर ले, तो यहाँ से जैसे ही रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन की मदद से यहाँ पर गैस पार्टिकल जो नज़र आ रही है आयनाइज्ड हो रहे थे, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे रेडिएशन, और वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गिर रहे थे, और आपके पास जो गैस था वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता, जिसकी वजह से ये गैस पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे थे, कौन? कैथोड वापस अट्रैक्ट कर रहे थे, और उसी पॉजिटिव चार्ज की मदद से ये सिस्टम जारी था, और इसी पॉजिटिव चार्ज की मदद से कैथोड से रेडिएशन निकल रहे थे। किस तरह? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देख लें यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते थोड़ा बहुत, कि यहाँ पर रेडिएशंस आ रहे हैं हमारे साथ, ये है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं हमारे साथ। जब नेगेटिव चार्ज आ रहे थे, यहाँ पर कोई भी गैस पार्टिकल्स पड़ा है, मीन सपोज मैंने एम से ले लिया गैस पार्टिकल, वट एवर साउंड जो भी है, इसके इलेक्ट्रॉन से ये टकराता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके इलेक्ट्रॉन से जब टकराते तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो ये जो गैस अंदर पड़ा है वो आयनाइज्ड बन जाता है। जब गैस अंदर आयनाइज्ड बन जाते तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहाँ सामने पर हमारे पास क्या पड़ा? एनोड पड़ा है, और हम कहते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये वाले चार्ज दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ एनर्जी ये एटम ले लेता है, या ये गैस मॉलिक्यूल ले लेता है, जो पीछे आके कैथोड अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाता है। जब इसको कैथोड अट्रैक्ट करते हैं तो इसी मदद से दोबारा हमारे साथ ये प्रोसेस शुरू होते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कूल्ड कैथोड। दिस टाइप ऑफ कैथोड को हम क्या कहते हैं? कूल्ड कैथोड। लेकिन इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक आ रही थी कूल्ड कैथोड में, पता नहीं चल रहा था, कुछ यहाँ पर भी चिंगारियाँ फिर पैदा हो रही थी, जो साइंटिस्ट को मुश्किलात पैदा कर रही थी। लेकिन मॉडर्न हॉट कैथोड में क्या मसला था? मॉडर्न हॉट कैथोड क्या था? हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से इस कैथोड को हीट करते थे, उसी हीट की मदद से इससे मुसलसल रेडिएशन खारिज हो रही थी, जिससे गैस भी आयनाइज हो रहा था, लेकिन रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये गैस आयनाइज करता और सारे रेडिएशन यहाँ पर फॉल होते थे, जिसके लिए बाद में साइंटिस्ट ने एक फ्लोरेसेंस मटीरियल लगा लिया जिसको जिंक सल्फाइड कहते हैं। जिंक सल्फाइड का काम ये था कि ये कंफर्म कर दे कि यहाँ पर कुछ रेडिएशन आ रहे हैं और इस पर फॉल हो रहे हैं। So this is the generally our whole method of discharge tube experiment. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और फिनोमेना हमारे पास आता था जो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना था, मीन जो चिंगारियाँ इस ट्यूब के अंदर पैदा हो रही थी। तो एक और फिनोमेना होता है, एक फास्फोरेसेंस होता है। फ्लोरेसेंस वो फिनोमेना होता है कि जब उस पर रेडिएशन फॉल होती है तो डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्शन देता है उसी टाइम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। फास्फोरेसेंस का वो फिनोमेना होता है जब रेडिएशन आती है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और जब उसको लाइट नहीं मिलती तो उस वक्त वो रेडिएशन इमिट करता है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस। और ये जो फास्फोरेसेंस का फिनोमेना होता है ये फास्फोरस की मदद से होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था जनरली हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मीन ए ट्यूब के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसी एक्सपेरिमेंट की मदद से इसने कैथोड रेज डिस्कवर किए, और उसी कैथोड रेज को उसने जो स्टोन था
بعد میں اس نے الیکٹرونز کا نام دے دیا. سو ود دا ہیلپ آف اے ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ، یا جو ہم نے اسٹارٹ میں بتا دیا کہ فیراڈے نے جو کنسیپٹ دیا تھا اسی کنسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے کروکس نے پریکٹیکل ورک کیا، تو کروکس نے اور بھی راستہ ہموار کر دیا، جو بعد میں اسٹونے نے کروکس کے ایکسپیریمنٹ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے اے سی ریڈیشن کو الیکٹرونز کا نام دے دیا. امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.